لے کر 3 بجے تک سارے ملک میں اندھیرا چھایا رہا. ہماری ہسٹری اور ہمارے ریکارڈز یہ بتاتے ہیں، پرٹیکولرلی ٹیٹولین یہ بتاتا ہے کہ سارے ملک میں نہیں بلکہ ساری زمین پر اندھیرا چھایا رہا. متی نے یہودیہ میں یہ انجیل لکھی اور اس نے یہودیہ میں اندھیرے کو دیکھا. مرکس نے یہ انجیل کلام مقدس کے مطابق روم میں لکھی، لیکن اس وقت جب مسیح صلیب پر قربان ہو رہا تھا مرکس بھی یہودیہ میں تھا، اس نے بھی اندھیرا دیکھا. لوکا کی انجیل، لوکا اس وقت انطاکیہ میں تھا، لوکا نے انطاکیہ میں اندھیرا دیکھا. اور بھی ہسٹری کے اندر کئی، پولیکارپ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس نے بھی اندھیرا دیکھا. ساری دنیا میں تاریکی، گناہ کی اور یہ گہرا اندھیرا پوری دنیا میں چھا گیا. دوپہر 12 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک. پہلے یہودا اسکریوتی نے یسوع کو چھوڑا، اس کے بعد شاگردوں نے یسوع کو چھوڑا. آخر میں دوسرے کلمے میں ابھی بہن سمین نے بیان کیا کہ مریم کی بہن مگدلینی اور عورتیں اور یوحنا یہ صلیب کے نیچے تھے. آخر میں یسوع نے انہیں بھی کہا، اور جیسے ہی مسیح نے یوحنا کو یہ آرڈر دیا، وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے گیا. اب یسوع اکیلا صلیب پر تھا. ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کلمے کو کرائے آف ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے، یعنی ترک تعلق کی پکار ہے. یہ جان کنی کی فریاد ہے یہ مسیح کی. عزیزو، اس کلمے میں پورا کفارہ مکمل ہوا. وہ کفارہ یہ تھا، بہت سے ہسٹری کے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یسوع کیوں چھوڑا گیا. ان میں وہ اکثر دلیلیں دیتے ہیں کہ مسیح نے تو کہا تھا میں باپ سے نکلا ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں. لیکن کیوں خدا کو یہ قدم لینا پڑا کہ اس نے اپنا چہرہ اپنے بیٹے سے چھپا لیا. عزیزو، کلام مقدس میں جب یہ بیان کیا گیا تو ایک مصنف جس کے خیال سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اس نے کہا اب وہ وقت آ گیا تھا. یروشلم کے اندر عید فصح منائی جا رہی تھی، اور عید فصح کے اندر ہوتا یہ تھا کہ برہ قربان کیا جاتا تھا، اور قائن اس برے کا خون لے کر پاک ترین مقام میں جایا کرتا تھا. اور جیسے ہی قائن وہاں پر قربانی گزارنے جاتا، خدا اس کی قربانی کو قبول کرتا تھا. اب عید فصح کے دن اسی لمحے جب برہ قربان کیا جاتا، یسوع ناصری میرا اور آپ کا خداوند اپنا خون لے کر باپ کی حضوری میں چلا گیا. سٹوری یہ ہے، غور سے سنیں، کہ باپ اب باپ نہیں ہے. چند منٹوں کا چند گھنٹوں کا یہ فاصلہ تھا جب جدائی کا یہ کام شروع ہوا تھا. باپ اب تخت عدالت پر بیٹھ گیا ایک منصف کے طور پر، اور یسوع مسیح اب بیٹے کے طور پر نہیں بلکہ ایک مجرم کے طور پر باپ کے سامنے، یعنی خدا کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ مجرم تو نہیں تھا، یسوع ناصری بے گناہ تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہ گناہ میرے اور آپ کے تھے. امیجن کریں ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یسوع آپ کے گناہوں کے لیے خدا کے پاس چلا گیا. کیا محبت ہے، کیا خدا کا ترس ہے. وہ جب اپنا لہو لے کر گیا، چونکہ یسوع پاک ہے. آج ٹوڈے جب بھی خدا منصف کے طور پر کسی بھی بہن یا بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ آپ میں سے پہلے یسوع کو دیکھتا ہے، اور جب وہ یسوع کو آپ میں سے دیکھتا ہے پھر وہ آپ میں کوئی گناہ نہیں پاتا. ہیلیلویا. دوسری بات، ایک مصنف کہتا ہے
کہ جب یسوع نے یہ للکار کو پکارا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ للکار ایسی ہی تھی جیسے جہنم کے اندر کوئی سڑگل مرگ رہا ہے. لیکن یسوع نے اس پکار کو اس لیے پکارا، وہ خود جہنم کے ان راستوں پر گیا تاکہ ایف جی اے گڑی شو کے لوگ جہنم سے نکل کر ابدی حیات میں داخل ہو جائے اور فردوس میں عبدالآباد خداوند کے ساتھ رہیں. سو یسوع نے جہنم میں ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کئی گھنٹے اپنے باپ کے بغیر گزارے اور اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وقت بہت تھوڑا ہے، آخری بات. یسوع مسیح نے زبور 22 کی پہلی آیت کی تلاوت کی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسرائیل کے اندر یہودی کلچر میں جب کوئی پریشان ہوتا تھا، پست ہو رہا ہوتا تھا یا کسی مشکل کا شکار ہوتا تھا تو وہ زبور 22 پڑھا کرتے تھے، اور پہلی آیت پورے زبور کو ریپریزنٹ کرتی تھی. زبور 22 کی پہلی آیت ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن زبور 22 کی آخری آیت میں بڑی فتح بھی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پانے کا راز ہے. یہی زبور 22 یسوع مسیح پر بھی امپلیمنٹ ہوا. کئی لوگوں نے کہا یہ ایلیا کو پکارے کیونکہ ان کے نزدیک ایلیا دفن نہیں ہوا تھا، وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا. لیکن عزیزو، یہ تو جدائی کا وہ ایک زبردست المیہ تھا جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے یسوع مسیح صلیب پر ادا کر رہا تھا. خداوند آپ کو برکت دے.